یہ بحث ہو رہی تھی. بیوی نے شوہر سے کہا کہ میں کل وہاں یعنی سسرال جا کر شکایت کروں گی. سسرال نے کہا اگر تو وہاں گئی تو تیری میری علیحدگی ہو جائے گی. اس میں کوئی وقت, اجازت یا میعاد کا ذکر نہیں تھا. معاملات بہتر ہیں تو خاندان میں سسرال جا سکتی ہے. بھائی اگر بات یہ چل رہی تھی کہ عورت نے کہا کہ میں اپنے سسرال کل جاؤں گی, اس نے کہا اگر تو وہاں گئی, تو مرد کی نیت اگر یہ تھی کہ کل وہاں گئی, کیونکہ بات کل کی چل رہی ہے نا. بیوی نے کہا کہ کل میں وہاں سسرال جا کر آپ کی شکایت کروں گی. بھائی فون پہ کر لو. لیکن بیوی نے کہا کل میں سسرال جا کے آپ کی شکایت کروں گی. شوہر نے کہا اگر تو سسرال گئی تو میری تیری علیحدگی. تو یہ کہہ رہی ہیں کہ بعد میں چلی جا سکتی ہے. تو بات یہ ہے کہ جب بات چل رہی تھی کہ کل وہاں جاؤں گی, تو شوہر کی نیت اگر یہی تھی کہ کل جانے سے روکنا مقصد تھا, اگرچہ زبان میں کل کے الفاظ نہیں ہیں, تو پھر کل اگر نہیں گئی تو طلاق نہیں ہوگی. بعد میں چلی جائے گی تو بھی طلاق نہیں ہوگی, کیونکہ وہ بات کل ہی کی چل رہی تھی نا. اس کو یمین فور کہتے ہیں. اور اگر شوہر کی نیت یہ تھی کہ کبھی بھی گئی, تو پھر جب بھی سسرال جائے گی طلاق ہو جائے گی. اور اس قسم کے شوہر بہت بڑے الو ہوتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں, یہ طلاق دینے کا کون سا طریقہ ہے کہ اگر یہ کام کر لیا تو طلاق ہے, یہ کام کر لیا تو طلاق ہے. یہ انسان کے پاگل ہونے کی. بھائی ویسے ہی منع کر دو کہ نہیں جاؤ سسرال, یہ جاؤ تو شکایت نہ لگاؤ, غصہ کر لو, کھانا چھوڑ دو, روٹی چھوڑ دو, گھر سے باہر نکل جاؤ, چیزیں اٹھا کے توڑ پھوڑ, بچے کو اٹھا کے پھینک دو تھوڑی دیر کے لیے, بعد میں اس کو ہر طرح سے غصے کا اظہار ہو سکتا ہے, کیونکہ یہ کیسز بہت آ رہے ہیں. جب لڑائی ہوتی ہے شوہر طلاق کا لفظ ناجائز استعمال کرتا ہے. اگر تو نے یہ کیا تو طلاق, اگر یہ کیا تو طلاق. میں نے بتایا تھا نا, وہ پٹھان بھائی آئے میرے پاس, کہنے لگے وہ جو بندہ پیسے لے کے بھاگا ہے مجھے نہیں ملا, مجھے ملا اور میں نے اس کے سر میں 7 گولیاں نہیں اتاری تو میری بیوی کو 7 طلاق ہیں. میں نے کہا کیا کر رہے ہو. ایک دفعہ میں ٹیکسی میں جا رہا تھا, بہت دور کراچی سے نا, ہم نے ٹیکسی لی تو وہ بہت ہی دور نکل گیا, اس کو اندازہ, اس کو غصہ آ گیا. کہہ رہے اس ایریے میں اگر میں دوبارہ آیا تو میری بیوی کو 7 طلاق ہیں. تو یہ انسان کے باولے ہونے کی, طلاق تو ہو جائے گی یاد رکھو اگر وہ شرط کی مخالفت ہوئی, لیکن یہ انسان کے پاگل ہونے کی دلیل ہوتا ہے. اسی طرح بعض قوموں میں یہ دستور ہے کہ آپ سے کوئی جرم ہوا, یہ گاؤں دیہاتوں میں جرگے ہوتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ آپ یہ بولو کلما کی قسم اٹھاؤ, آپ یہ بولو کہ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو میری بیوی کو طلاق. اب بعض مرتبہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں, اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے قسم اٹھا لیتے ہیں. گلگت میں کیس ہوا, کسی مولانا صاحب نے درخت کاٹے, چوری کیے, وہ کہیں خلاف قانون, چوری کا مطلب خلاف قانون, درخت کسی کی ملکیت میں نہیں تھے, بس گورنمنٹ کے تھے, تو انہوں نے تو پکڑے گئے. تو ان سے قسم اٹھوائی گئی, انہوں نے کہا میں نے نہیں کیے, اس سے قسم اٹھوائی گئی. وہ مولانا صاحب ایسے باقاعدہ آفیشیل مولانا نہیں تھے, وہاں کوئی بھی داڑھی والا ہوتا ہے نا اس کو لوگ مولانا کہتے ہیں, اور چند کتاب میں پڑھی ہوئی تھی. لیکن خیر مولانا بھی کر سکتے ہیں یہ کام, کوئی ایسا نہیں ہے کہ مولانا کوئی دودھ کے دھلے ہوئے ہوتے ہیں. تو درخت ورخت کاٹے تھے انہوں نے, تو جب پکڑے گئے تو جرگا بیٹھا, انہوں نے کہا میں نے نہیں کیا. انہوں نے کہا آپ یہ بولو کہ اگر میں نے یہ کام کیا ہے تو میری بیوی کو 3 طلاق ہیں. اب وہ عجیب مصیبت میں پھنس گیا بندہ. اگر وہ قسم نہیں اٹھاتا تو لوگ بولیں گے جھوٹ بول رہا ہے, ساری زندگی کے لیے اس کی عزت گئی. قسم اٹھا لیتا ہے تو بیوی گئی. اب اس وقت وہ اتنا کنفیوز ہوا بیچارہ, حالانکہ اتنا بڑا جرم نہیں تھا نا, وہ غلط ہے, درخت کاٹنا غلط ہے, لیکن اتنی بڑی آزمائش میں تو نہ ڈالو نا کسی آدمی کو. بھائی چھوڑو, جیل بھیج دو اس کو, یا سزا دے دو, جرمانہ لگا دو, کچھ بھی کر لو. اس نے اپنی عزت کی خاطر قسم اٹھا لی کہ بھائی میں سچ بول رہا ہوں, اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو میری بیوی کو طلاق. لیکن چونکہ اللہ کا خوف تھا, بعد میں بیوی سے بولا بھائی میں تو پھنس گیا, حرام ہو. خام خام بچے بھی تھے, اور کوئی اور ہوتا 2 نمبر ہوتا تو وہ پی جاتا اس واقعے کو, حرام کاری کرتا رہتا ساری زندگی. تو ایسے موقع پہ جب بھی کوئی آپ کے پاس آئے اور کہے کہ اگر تم قسم اٹھاؤ کہ تم نے یہ کام نہیں کیا تو بیوی کو طلاق, تو آپ بولو کہ میں سچ بول رہا ہوں, لیکن اس قسم کی قسم اٹھانا اسلام میں جائز نہیں ہے. اس قسم کی قسم اٹھانا اسلام میں جائز نہیں ہے. کسی مفتی سے ریٹرن میں فتویٰ لے آؤ تو میں اٹھا لوں گا, کوئی بھی سمجھدار مفتی یہ فتویٰ نہیں دے گا. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک مولانا صاحب وہ سچ بول رہے تھے, لیکن لوگوں نے ان سے جو ہے وہ اسی طرح پھنسا لیا ان کو کہ آپ قسم اٹھاؤ. انہوں نے یہ بولا کہ کسی سے فتویٰ لکھوا کے لے آؤ تو میں اٹھا لوں گا قسم. تو کبھی بھی اس طرح طلاق کی قسم اٹھانا کہیں بھی اسلام میں نہیں ہے. اسلام میں کہ جب کوئی دعویٰ کرے گا تو گواہ پیش کرے گا, گواہ نہیں ہے تو صرف اللہ کی قسم اٹھائے گا کہ اللہ کی قسم میں سچ کہہ رہا ہوں, اس کے علاوہ نہیں. یہ جو طلاقوں کی قسمیں اٹھوائی جاتی ہیں یہ جہالت ہے.
ایک دن ایسا ہوا, ہم مدرسے میں بیٹھے ہوئے تھے, ایک دوست آیا, ایک لڑکا پٹھان تھا, ادھر ہی قریب میں پٹھانوں کی آبادی تھی, ان کے دل میں پٹھان قوم میں دینداری زیادہ ہے من حیث القوم, تو یہ طلاق کے مسائل میں بہت زیادہ خوف زدہ ہو جاتے ہیں. تو وہ نوجوان لڑکا تھا, رکشہ چلایا کرتا تھا, ہم لوگ پڑھ رہے تھے سبق, تو ایک دم بھاگ کے آیا, اس پہ پسینے پسینے, کہہ رہا یار کوئی جرگہ بیٹھا تھا, کوئی مسئلہ ہوا, انہوں نے مجھ سے قسم میں نے وہاں نا کوئی پھڈا چل رہا تھا ہمارا, تو میں نے قسم اٹھائی کہ اگر یہ آدمی مجھے کہیں ملا تو میں اس کا سر پھاڑوں گا, میں نے سر نہیں پھاڑا تو میری بیوی کو 3 طلاقیں. کہہ رہے اب جرگہ بیٹھا ہوا ہے سلو کرانے کے لیے, اور میں بھی سلو کے لیے تیار ہوں, لیکن وہ بندہ میرے سامنے آیا تو میں سلو تو کر لوں گا, تو بیوی تو گئی طلاق. میں نے کہا طلاق تو ہو جائے گی, اگر آپ نے اس کا سر نہیں پھاڑا تو کیا ہو جائے گی, طلاق ہو جائے گی. اب ایک ڈنڈا لو, وہ جہاں ملے اس کے سر کے 2 حصے کرو, اس کے بعد اسے گلے لگا کے دوستی کرو. میں نے کہا اللہ کے بندے تمہیں یہ قسم اٹھانے کی ضرورت کیا تھی, تم ویسے ہی بول دیتے اللہ کی قسم جہاں ملے گا سر پہ ڈنڈا ماروں گا اس کے کھینچ کے, نہیں چھوڑوں گا. بولتے تانے ابے چھوڑوں گا نہیں, کہاں ملے گا, ایسے تانے دے دو, یہ قسم اٹھانے کی کیا ضرورت تھی. کہہ رہے یار وہ غصے میں تھا, بھگتو. پھر خیر ہم نے اس کی ایک تدبیر بتائی. میں نے کہا اب ایسا کرو اپنی بیوی کو 1 طلاق بائن دو. آپ لوگ یہ ہیلا نہ شروع کر دیں, کہیں کسی مفتی سے پوچھیں, خود سے کچھ نہ کیا کریں. 1 طلاق دو بائن, بائن کا مطلب اسی وقت نکاح ٹوٹ جائے ایسی طلاق. پھر عدت گزرنے دو, جب عدت گزر جائے گی تو بیوی آپ کے نکاح سے ختم اور عدت بھی کیا ہو جائے گی, ختم. یہ بیوی آپ کی بیوی نہیں رہے گی. پھر اس آدمی سے ملو اور اس کا سر نہیں پھاڑو, گلے ملو. بیوی کو طلاق ہوگی مگر وہ بیوی آپ کی بیوی, بولو نا بھائی, رہی نہیں, تو وہ طلاق ہوائی فائرنگ ہو جائے گی, کیونکہ وہ آپ کا اس عورت سے رشتہ نہیں ہے, اور یہ قسم کل عدم ہو جائے گی. پھر جب گلے مل لیے, دوستی ہو گئی, پھر اس بیوی سے دوبارہ بولو بھائی نکاح کر لو. پھر دوبارہ ملنے سے, کیونکہ قسم تو ختم ہو گئی نا. اور اگر یہ الفاظ ہے نا جب بھی اس سے ملا تو ہر دفعہ اس کا سر پھوڑوں گا, نے کہا پھر نہیں ہو سکتا. پھر اب اس سے کا حل یہی ہے کہ اس سے زندگی میں کبھی ملو ہی نہیں. تو میں نے کہا یا تو اس سے ملو ہی نہیں, اور اگر ملو تو پھر یہ